کہ انسان کم از کم اس بات کا قائل ہو جائے کہ بھائی میں ہر مسئلے پہ حرف آخر نہیں ہوں. حرف آخر اور جس کی رائے اتھارٹی معتبر حجت ہے وہ ہے جو اس مسئلے کا اسپیشلسٹ ہے. یہ ہم نے بہت بڑی غلطی. وہ کیا ہے؟ ہم ہر مسئلے میں خود کو اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو آرتھوپیڈک وارڈ علیحدہ نہ ہوتا اور MBBS کے معاملے علیحدہ نہ ہوتے اور دانتوں کا ڈاکٹر علیحدہ نہ ہوتا اور آئی اسپیشلسٹ علیحدہ نہ ہوتا اور ENT علیحدہ نہ ہوتا. نہیں، ہر معاملے میں ہر اسپیشلسٹ ہے. اب دانتوں کی سیٹنگ کرنے والا نیرو سرجن بن جائے، وہ کہ میں آپ کے دماغ کی اور آپ کی جو ہے نا جسے ہم مورے کہتے ہیں ڈسک، یہ اس کی سیٹنگ میں کر کے دوں گا، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے. اسی چوتھی چیز کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے کہوں، دین کا مسئلہ بھی ایسا ہے. ہمارے کالج یونیورسٹی میں، جیسے آپ یونیورسٹیز کے ماحول میں، اس ماحول میں پنپنے والا بندہ، پڑھنے والا بندہ، رہنے والا بندہ، اس ماحول سے ریلیٹڈ شخص، اس کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے لیکن دین کا علم نہیں. جس کے منہ پہ داڑھی، جس کے سر پہ پگڑی، وہ اسے عالم سمجھ کے بات مان لیتا ہے. بھائی اگر آپ اپنی جان کے لیے پینٹ شرٹ اور ٹائی کو دیکھ کر ڈاکٹر اگلے کو نہیں سمجھتے، اس کے کوالیفائڈ ہونے کو چیک کرتے ہیں، پھر اپنی جان کی دوائی لیتے ہیں، تو اپنے ایمان کی دوائی لینے کے لیے بھی آپ کو اتھینٹک عالم کے پاس آنا چاہیے. اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک شخص نے ہماری کنٹری کو وزٹ کیا، اپنے ملک میں گیا، انہیں کو سنا پاکستان کو کیسا پایا. اس نے کہا پاکستان میں ہر بندہ دین کا مفتی ہے اور ہر بندہ میڈیکل کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، اتنی ایجوکیشن ہے وہاں، خواندگی کی شرح تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ. اس نے کہا جس سے ملا ہوں وہ دین میں مفتی ہے اور میڈیکل میں وہ اسپیشلسٹ ہے، MBBS بنا ہوا. انہوں نے کہا اس کی کوئی ایکسپلینیشن، کوئی وضاحت، کوئی تھوڑی بتاؤ، ہمارے اوپر تو بڑا روپ آ گیا یار پاکستان میں، واہ واہ. انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں. جی بتائیں. انہوں نے کہا جب میں کسی بندے سے دین کے مسئلے میں بات کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ محدث ہے، مفسر ہے، مفتی ہے، اس نے کوئی کورس کیا اور وہ علم دین کے بارے میں بالکل وہ پاورفل اپنے پاس پروف رکھتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ٹھک مجھے کہے گا یہ جائز ہے یا نہ جائز، پتہ تو اسے کچھ بھی نہیں. تو اس کا معنی ہے ہر بندہ مفتی ہے. پھر میں نے اگر اسے کہہ دیا کہ بھائی میں ایک بازو دھونا بھول گیا تھا وضو میں، نماز میں مجھے خیال ہے، تو اس نے کہا شاباش جاؤ دوبارہ وضو کر. اسے نہیں پتا کہ عالم سے پوچھ لوں کہ صرف یہی جگہ دوبارہ دھو لینی تھی، نماز ہو جاتی. تو انہوں نے دوبارہ مجھے کہلا دی. اور اسی طرح ہر بندہ میڈیکل میں بالکل MBBS بنا. وہ کیا کہتے، میں نے کسی بندے سے کہا بھائی میرے سر میں درد ہے، اس پین کا کوئی علاج تو کرو. انہوں نے کہا ڈسپرین کی گولی کھا لو. حالانکہ جس کے سر میں درد ہو، ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں وہ کڈنی پیشنٹ ہے، گردے کا مریض ہو، اس کے لیے ڈسپرین نہیں ہے، اس کے لیے میرے پیراسیٹامول اور یہ پانسٹان کی گولی ہے. ڈسپرین اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کے درجے میں. اس کو کوئی نہیں پتہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پتہ کہ اس نے کھانی ہے لیکن ان کو فلاں چیز کھا لے. تو ہر بندہ میڈیکل میں خود ڈاکٹر. اب آپ نے سمجھے کہ اس نے ہماری کیا عزت کی. وہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہم یوں نہ بنے بھائی، ہم دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی اسپیشلسٹ ڈھونڈیں. اگر جان کے بارے میں آپ جا رہے ہوں، آپ انگریزی کے ماہر ہیں، تو ٹیبلٹ فار دا کڈنی اور یہ برین کے لیے اور یہ ہارٹ کے لیے اور یہ جو ہے نا اس کے لیے معدے کے لیے، یہ اس طرح کی گولیاں لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں، آپ مریضوں کو دیتے چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ایکسپائر ہو سکتی ہے، وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے لیے وہ مفید ہے یا مضر ہے، یا پورا معاملہ پوری لین دین اس کو دیکھیں گے. اچھا اس کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ جو دوائی ہے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ تو نہیں ہے کہ باپ کا سگا بیٹا ہو سکتا ہے سگے بیٹے کے ساتھ سگے باپ کا خون بلڈ وہ اس کے ساتھ میچ نہ کرے گروپ. تو ہر بندے کو تو نہیں پتہ، وہ کہے گا یہ بھی سرخ ہے، یہ بھی سرخ ہے، خون لگا دو. تو ہم ایسا دماغ نہیں رکھتے. کیوں؟ ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں. اے کاش ہم اپنے ایمان کی بھی ایسی فکر کریں. آج یوٹیوب پر جاتے ہوئے کسی ایک کو سن لیا، واہ 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 بڑے اچھے دلائل دے رہے ہیں. تو بھائی بڑے اچھے دلائل میں دے رہا ہوں یا وہ دے رہا ہے، اس کی ڈیسیجن آپ نے نہیں، کسی اسپیشلسٹ نے کرنا، کسی ماہر نے کرنا. دین یوں نہیں ہے
کہ جس نے بتا. اچھا ایک شخص مجھ سے ایک بار ملا, مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے اور اس کے بعد ایک اسکالر کی میں نے گفتگو سنی ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ تم جو مولوی صاحب ہو نا جھوٹ بولتے. میں نے کہا بھائی اگر آپ پروف کر دیں تو میں اللہ کے دربار میں معافی مانگوں گا, آپ سے معافی مانگوں گا. اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ میری ہیلپ کر دیں, مدد کر دیں, مجھے سمجھا دیں, چھوڑ دوں گا. اس میں کون سے ضد اور اناد کی بات ہے؟ وہ بتا مسئلہ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کہتے آپ نے کہا ہے مسجد نبوی میں گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, تو آپ نے دلیل دی کہ دیکھو ہمارے امام صاحب کا نام مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی ہم نے کہا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے. روزہ رسول کی طرف منہ کریں, پیٹھ آپ کے جس چھتریوں کی طرف ہوگی اس کے اوپر امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھا ہے, نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو میں نے کہا یہ تو میں نے کہا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی بات سنی ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. کیوں؟ اس نے صرف اپنا الو سیدھا کیا. میں نے کہا الو کہاں اور سیدھا کہاں اور ٹیڑھا کہاں, بتا بات کیا ہے. کہتے اس نے کہا وہاں 12 اماموں کے نام لکھے ہیں. اگر امام حنیفہ کا نام لکھا جائے وہ حق ہے, تو 12 اماموں کا مذہب بھی حق ہے, وہ بھی مانو. تو وہ تو تم دیوبندی نہیں بتاتے, تم حنفی نہیں بتاتے, تم مولوی نہیں بتاتے, کیا مسئلہ تم؟ میں نے کہا بس یہی ہے, تیر چل گیا, بس یہی دلیل. جی میں نے کہا آپ سنیں, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ ذرا اپنی پروفائل میرے سامنے پیش کریں, کوئی سی وی مجھے بھی دکھائیں آپ کیا ہیں. کہتے ہیں ماشاء اللہ میں نے ماسٹر کیا ہے. کس میں, کس چیز میں؟ ماشاء اللہ میں نے ایم اے کی ہے انگلش میں, گولڈ میڈل لی. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اے پہلے کیوں ہے اور بی بعد میں کیوں ہے اور سی تیسرے نمبر پہ کیوں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے اور پی یو ٹی پٹ ہوتا ہے, وہ پٹ کیوں نہیں ہے اور یہ بٹ کیوں نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ. تو مجھے دین کے مسئلے سکھائے گا؟ تو مفتی ہے, تو عالم ہے, تیری اتنی اتھارٹی ہے کہ تو حق اور سچ کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا. اتنا تو سمجھ آتا بھی ہے. میں نے کہا پھر ریڈی والا بیٹھ کے تجھ سے پوچھے کہ بی یو ٹی اور پی یو ٹی کے اسپیل ایک جیسے, اسے پٹ پڑھتے ہو اسے بٹ پڑھتے ہو کیوں, یا اسے بٹ پڑھو یا اسے پٹ پڑھو, پڑھو گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا ریڈی والا کہے تم مان لو گے؟ ریڈی والا کہے واہ یہ دس از مائی ریسرچ, مجھے مانو, میں ایک اسکالر ہوں, مان لو گے؟ کہتے نہیں میں اسے سمجھاؤں گا, تو اس مسئلے کا ماہر نہیں ہے, تو پیاز کا بھاؤ بتا, لہسن کا بتا, ٹماٹر کا بتا. تو میں نے کہا تو بھی اپنی انگریزی ہمیں بتا بھئی یہ 44 ساؤنڈز ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتے ہیں اور ہم نے انگریزوں سے ایسے سنا ہے تو لہٰذا ایسے چلے گا, جس کو مولوی کہتے ہیں اپنی زبان میں سماعی الفاظ ہیں. تو یوں ہوگا, تو یوں ہمیں یہ سمجھا. تجھے کس نے کہا تو میرا اور اس کا فیصلہ کر کے سچا کون ہے جھوٹا. جب اچھا بھلا میں نے اس کی پہلے ہسٹری کی نا, جب اس کو میں نے جھاڑ پلا لی نا, تو پھر اسے میں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا بھی, آپ کو بھی سمجھا. میں نے انہیں کہا کہ تیرے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں, اس لیے تو نے فوراً کسی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا. جس بندے نے کہا کہ مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں, وہاں 12 اماموں کے نام بھی ہیں, ان کا مذہب بھی حق ہے, صرف امام حنیفہ کا نہیں ہے, اس نے 2 دجل کی ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں, 2 دھوکے دیے ہیں. مثلا نمبر 1, اس نے پہلے نمبر پہ یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ 12 اماموں کو نہیں مانتے. اس نے آپ کو یہ دماغ کہ حنفی 12 امام کو نہیں مانتے. نمبر 2, اس نے تجھے مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ 12 اماموں کا مذہب کچھ اور ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور ہے, آپس میں کہتے اچھا. میں نے کہا اب سنو, اب آپ بھی توجہ کریں. 12 ائمہ جو مشہور ہیں, حضرت علی المرتضیٰ کی, حضرت امام حسین کی اولاد سے اکثریت ہے. ان 12 اماموں کے نام میں نے اسے سنا دیا. میں نے کہا اگر میں نہ مانتا تو مجھے ان کے نام یاد ہوتے. حضرت علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام عسکری, امام مہدی. یہ 12 اماموں کے نام ہیں. کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا مجھے کیوں یاد ہے؟ اس کا معنی میں ان کا قدردان ہوں, ان کے پاؤں کی جوتی کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھتا ہوں, اس جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں, تبھی مجھے یاد ہے. نمبر 2, میں تو نہیں مانتا ہوں, لیکن یہ تجھے اس نے دھوکہ دے کر کہا کہ 12 اماموں کا نام ہے, ان کے مذہب کو مانو. اس بے ایمان سے پوچھ جو تجھے کہہ رہا ہے کیا 12 اماموں کا مذہب اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت سے جدا تھا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ تو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. تو امام حنیفہ نے جو صحابہ سے پڑھا ہے, کیا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام آپس میں لڑتے رہتے تھے, وہ اور مذہب دیتے تھے اور 12 امام اور دیتے تھے؟ کہتے نہیں بات تو ایک تھی.
تو میں نے کہا جب قرآن ایک ہے، شریعت ایک ہے، نبی پاک ہمارے ایک ہے، دین ایک ہے، صحابہ اور اہل بیت کی ترتیبات ایک ہے، تو تجھے اس نے کیا دماغ دیا کہ ہم لوگ؟ پھر اسے سمجھ آ، تو میں نے کہا بھائی پوری بات مان لے، ہم ان کے بھی قائل ہیں، ان کے بھی قائل ہیں۔ تو میری بات کا مطلب کہ دین میں دھوکہ کب آیا؟ جب ہم اسپیشلسٹ کے پاس گئے۔ تو یہاں بھی میرے بھائیوں، آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ موچی کے پاس نہیں گئے۔ کیوں؟ موچی کے پاس اب تب جاتے جب آپ جوتی سینے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پڑھنی ہے بیالوجی، آپ نے پڑھنی ہے کیمسٹری، آپ نے پڑھنی ہے فزکس، آپ نے پڑھنی ہے میتھ، آپ نے پڑھنا ہے ڈبل میتھ اسٹیٹ، آپ نے پڑھنا ہے پاک اسٹڈی، آپ نے پڑھنا ہے یہ سارے معاملات۔ تو پھر آپ ان کے ماہر کے پاس آئے نا، یہ ایس ایس ہے، کیوں کہتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے؟ ہر بندہ ایسے بن جاتا ہے نا، فرق ہوتا ہے، یہ کیمسٹری کی ٹیچر ہے اور یہ فزکس کے ہیں، ہم دونوں کو ایک نہیں کہتے، تو کوئی وجہ ہے؟ تو یہاں بھی دین کے مسئلے میں بھی اتھینٹک علماء کے پاس جائے گا۔ ہر آتے جاتے بندہ جو دین کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے، خدا کے لیے اس کو اپنے دماغ میں نہ بٹھائے۔ بس میرے یہاں آنے کا 1 on 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ دین کے مسئلے کے بارے میں آپ اس طرح راہ چلتے ہوئے اعتماد نہ کریں۔